الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن عاشقان رسول نے اس محفل کا انتظام کیا، اللہ ان کا انتظام کرنا بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ جو شخص جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی ہو۔ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو رب کریم ہم سے راضی ہو۔ آقا فرماتا ہے جو یہ چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پیش ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی رب کو راضی کرنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں اگر کوئی شخص پریشان ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ جب بھی وہ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ سب کے ساتھ مسائل ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، پرابلمز بھی ہیں اور درود پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ باقی بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سوشل میڈیا پہ شاید روزانہ گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر کچھ منٹ نکال کر ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ، یہ تو نبی پاک کے میلاد کا مہینہ ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے نا کہ جب بھی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اسے گفٹ دیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہم سب مل کر کثرت سے درود پاک پڑھ کے اپنا کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ اس مہینے میں 12,000 بار درود پاک پڑھ کے اپنے آقا کو درود و سلام کا تحفہ پیش کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ کرے میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھوں اور آپ بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، ان کا ذکر خیر، ان کی شان۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ انداز ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرے۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں میرے آقا کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس کو سمجھتے ہیں، ذرہ ریگ یعنی ریگستان کے ایک ذرے کو یا رسول اللہ جب آپ سے نسبت ہوتی ہے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے، وہ سارے جہان کے لیے ایک ایسی اگزامپل بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ذرا سوچئے تو صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس زمانے میں تشریف لائے؟ وہ قوم جو جہالت کے اندھیروں میں تھی، وہ قوم جو بت پرستی کرتی تھی، وہ قوم جو جنگیں کرتی تھی، بات بات پہ دشمنیاں کرتی تھی۔ ارے انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، مگر وہ قوم ایسی تھی کہ لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جہالت کا ایسا اندھیرا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ ایسی قوم کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا،
مگر جب حضور تشریف لائے اور ان کی تربیت فرمائی تو اس قوم میں ایسے ایسے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی جو وقت کے امام بن گئے، جنہوں نے دنیا پہ رول کیا، پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا کر رکھ دیا۔ کیسے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اسلام کا امام بنا دیا، اللہ کو نہ ماننے والوں کو رب کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا بنا دیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ مدینہ منورہ کو ہی دیکھ لینا، آپ کو پتا ہے مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہی بلاؤں والی بستی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس بستی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، وہاں کی ہوا میں بیماریاں ہیں، مگر جب سے میرے حضور کے قدم لگے، کیا ہو گیا؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ میں یثرب کو مدینہ بنا دیا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ارے وہ مدینہ جہاں جا کر لوگ بیمار ہوتے تھے، اب اس مدینے کی مٹی جو ہے وہ شفا بن چکی ہے۔ ابھی نعت کتنی پیاری پڑھ رہے تھے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کیا بات ہے! آقا سے جس کو نسبت ہوئی ہے، بلکہ کمال کی بات بتاؤں، اس زمانے کے لوگوں کو تو طلوع آفتاب بنایا، آج بھی جب کوئی حضور سے نسبت جوڑتا ہے نا، آج بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، آج بھی ان کا ذکر کرتا ہے، آج بھی ان سے بات لگ جاتی ہے، تو آج بھی اسے عروج مل جاتا ہے۔ آپ حضور کے بعد کا زمانہ دیکھ لینا، صحابہ کرام کو عروج تو ملا، مگر جس نے جس دور میں میرے آقا کا نام لیا، جس دور میں نبی پاک علیہ السلام سے اپنی نسبت کو اٹیچ کیا، اللہ نے اسے عروج دے دیا، اللہ نے اسے مقام دے دیا۔ آپ پڑھیے نا امام جامی کو، ارے وہ جامی آج کیوں مشہور ہیں؟ عشق رسول کا پیغام دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آج دنیا میں کیوں مشہور ہیں؟ کیوں ان کا چرچا بلند ہے؟ وہ نبی پاک کے سچے عاشق ہیں۔ آج داتا حضور کے مزار پر جانے کا کیوں جی چاہتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک سے اپنا ناتا جوڑا، حضور کی شان کو بیان کیا، اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ وہ لکھا نا شاعر نے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس نے نام لیا حضور کا، جس نے حضور کا چرچا بلند کیا، میرے رب نے اس کو بھی عروج عطا فرمایا۔ اور یہی بات شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کیسے شان بیان کریں حضور کی شان، سبحان اللہ، ہر زبان میں، ہر دور میں، ہر طریقے سے بیان ہوتی رہی اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی لوگ آئے جن کی بایوگرافی لکھی گئی، جن کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی، ایک کتاب، دو کتاب، اس کے بعد بات کمپلیٹ ہو گئی، ایک دو ولاگ کیے اور بتا دیا اس شخصیت کے کیا اوصاف ہیں، مگر جانے عالم حضور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، 1450 سال ہو گئے ہیں، لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں، شان بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اور کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ وہ اشعار بڑے پیارے ہیں نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو بھی دیکھے حضور آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو حضور کی شان تو ایسی ہے کہ سبحان اللہ، جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں وہ نیا لطف دیتی ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور آپ کے میلاد کے سلسلے میں جو یہ بزنس کمیونٹی کا اجتماع ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ سے ایک ایسا خوبصورت وصف لے کے آپ کی طرف بڑھاؤں، ایک ایسا پیارا پھول آپ کی طرف بڑھاؤں کہ ہم آج کے اجتماع سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے دل کے جو گلدستہ ہے اس میں وہ پھول سجا کر جائیں، کوئی ایسا میسج لے کے جائیں کہ فرام ناؤ اون ورڈز ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں ہماری زندگی کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسے کمالات سے نوازا، آپ کے پاس وہ اوصاف ہیں۔ حسن و جمال کی بات کریں تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ کے معجزات کی بات کریں تو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات آپ کے، آپ کی اتھارٹی کی بات کریں تو زمین پر کھڑے ہو کر آپ چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، آپ کی اخلاق کی بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، انصاف کی بات کریں تو انصاف کے اصول آپ کے قدموں کا بوسہ دیتے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سخاوت کی بات کریں تو ابھی تو نعت سن رہے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے، کبھی اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے، اللہ سے دعا ایسے ہی ہے کہ کبھی کسی دنیا والے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے آپ کسی سے مدد مانگے، جتنی مدد مانگے وہ اس کا مشکل سے 5-10% دیتا ہے، دریا مانگو قطرہ ملتا ہے۔ اور شان کریمی مصطفیٰ کی کیسی ہے کہ میرے حضور سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو there are so many aspects of the life of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، but today میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم روز مرہ یوز کر رہے ہیں، اور شاید جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا تو صبح سے شام تک کام ہی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، چاہے کاروبار کرتے ہیں، چاہے اسپیچ کرتے ہیں، چاہے جناب ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم صبح سے شام باتیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم الفاظ ہی کا تو سودا بیچ رہے ہیں۔ اب گفتگو کیسی ہونی چاہیے، انداز بیاں کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو رول ماڈل ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو آج میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جہاں اپنے حبیب کو ہر شعبے میں کمال بنایا، وہاں نبی پاک کی مبارک باتیں کیسی ہوتی تھیں، انداز گفتگو کیا ہوتا تھا۔ اب میرے آقا کا انداز گفتگو کیا ہے اور اس سے مجھے سیکھنا کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کسی استاد سے نہیں پڑھے، دنیا میں کسی مدرسے، کسی اسکول، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، اور جس دور میں نبی پاک آئے نا وہ ایک عجیب دور اس طرح رہا کہ اس دور میں، ابھی میں نے ان کی جہالت کی مثالیں تو آپ کو بتائیں کہ وہ کس قدر انڈلج تھے ڈارکنس کے اندر، برائیوں کے اندر، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ عرب کے اس دور میں جہاں تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی نا، وہاں الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ جنگ میں ایک دوسرے کی فوج کے بارے میں وہ اشعار لکھتے تھے، وہ کلام لکھتے تھے، اور پھر وہ رپلائی میں وہ بھی کلام لکھتے تھے۔ یعنی عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ بلکہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ جو عربی نہیں ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ذرا زور سے کہیے گا، ہم آسانی سے بتا رہے ہیں آپ اجمی ہیں، یو نو the meaning of عجمی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، اور جو باقی دنیا ہے نا ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ جی ہاں، جو آپ نے بڑے شوق سے بھی بتا دیا کہ ہم اجمی ہیں، عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بات کرنا عربیوں کو ہی آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ فصاحت، بلاغت، اور واقعی ایسا ہے، اگر آپ عربی کو ڈیپ ڈاؤن کریں تو ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل لینگویج ان دا ورلڈ، اس سے زیادہ فصیح زبان کوئی اور نہیں ہے، ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں، 50 نام ہیں، ہمارے تو 2-4 الفاظ کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر عربی کے تو اللہ اکبر۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ اس قوم کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ اب ایسے دور میں نبی پاک نے آنا تھا،
اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسی فصاحت عطا فرمائی، ایسا جوامع الکلم بنایا، ایسی باتیں حضور فرماتے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز وہ ششدر رہ جاتے، شاکڈ ہو جاتے کہ یہ جملے کیسے ہیں، یہ باتیں کیسی ہیں، یہ کیسا کلام لے کر آئے ہیں۔ اور اسی بات کو سیدی اعلی حضرت نے اپنے نعت کے شعر میں فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے تو بڑے آئے ہیں، مگر یا رسول اللہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے اور بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے، شاکڈ ہو جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے کے جسم میں جان نہیں، وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو بھی سننا ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ بھی سننا ہے، اور اپنے لیے امپلیمنٹیشنز بھی لینی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ بڑی شارٹ اینڈ سویٹ حدیثیں سناؤں گا کہ ایسا کیا تھا کہ نبی پاک ایک جملہ فرماتے اور اس کے بعد اس پر کتابیں لکھی جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا کا ایک ایک لفظ موتیوں کی مانند تھا۔ صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ایسی پیاری باتیں ہوتی تھیں۔ اب سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر لیتا، اگر شمار کرنے والا چاہتا تو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ بھی کاؤنٹ کر لیتا۔ لک ایٹ دا وے آف ٹاکنگ کہ نبی پاک اس طرح بات کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ سامنے والے کو سمجھ آتا۔ انداز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تو میرے آقا اسے 3 بار ریپیٹ کیا کرتے تاکہ سامنے والے کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کیا کہا تھا، ہم سنتے بھی جائیں گے اور کچھ سیکھتے بھی جائیں گے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہماری گفتگو میں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنا تیز بولتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، ہیں اتنا اونچا بولتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے پتہ نہیں ڈانٹ رہا ہے یا بات کر رہا ہے۔ نہیں، نبی پاک کا انداز ٹھہر ٹھہر کر سمجھا کر بات کرنے والا، بلکہ وہ لوگ جو اسپیچز کرتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا انداز ایسا ہی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑی چلا چلا کر گفتگو کرتے ہیں مگر سامنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو نبی پاک کی یہ سنت ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات امپورٹنٹ بات ہے تو اس کو ریپیٹ کرے۔ آج کل تو کمیونیکیشن اسکل سکھائی جا رہی ہیں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے سامنے والے کو بات سمجھائی ہے، if you want to confirm that he understand it، تو آپ اس سے پوچھیں میں نے کیا کہا ہے، وہ دوبارہ وہ بات دہرا بھی پا رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے سر، اوکے، سمجھ اس کو کچھ نہیں آئی آپ کی بات، تو فائدہ کیا ہوا کمیونیکیشن کا؟ بات ایسی کریں کہ وہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر اور سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جب سلام کرتے تو بعض اوقات 3 بار سلام کرتے، جب کوئی اہم بات کرتے 3 بار دہراتے تاکہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، جب گفتگو فرماتے نا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے حضور جب بھی میری طرف دیکھ کر گفتگو فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ بلکہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ ہیں، وہ ایک بار اپنے شوہر سے سوال کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ جب بھی مجھے دیکھ کر بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں؟
ویسے ہے بڑی کمال کی بات کہ ایسی بھی عورت گزری جس کا شوہر اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہو. آج کل تو بیچاری بیویاں ترس رہی ہوتی ہیں کہ کبھی ہمارے بھی شوہر مسکرا دیں, بلکہ شاید زیادہ مسکرا دیں تو پوچھتی بھی ہوں گی طبیعت تو ٹھیک ہے آج آپ کی, بڑے دنوں بعد مسکرائے ہیں آپ. حالانکہ اب سنیے گا, حضرت ابو درداء کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. لک ایٹ دا بیوٹیفل آنسر. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا نا, میرے آقا نے جب بھی مجھ سے بات کی, جب بھی میری طرف دیکھا, میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اب مسکرانا سنت ہے. ہاں ایک بندہ عادتاً مسکرا رہا ہے, کچھ لوگ کسٹمر سروسز والے ہوتے ہیں مسکراتے ہی رہتے ہیں. اگر اس میں نیت یہ ہو جائے کہ میرے آقا مسکرایا کرتے تھے. ابھی تو شعر سنا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مگر ایسا آپ کو بھی اندازہ ہوگا, مجھے بھی اندازہ ہے, کئی لوگ ہو گئے جن سے سالوں سے ملاقات ہے, آج تک کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. ارے بھائی کیوں نہیں مسکراتے؟ یہ فری ہے, اور یہ وہ خزانہ ہے کہ آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے گا. مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے, یہ تو ڈپریشن دور کرتا ہے. مگر یہ ایسی سنت ہے جس پر بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤ, ہماری مسکراہٹیں بھی سلیکٹو ہیں. ہم مسکراتے ہیں جس سے کوئی کام ہو, ہم مسکراتے ہیں جو ہمارا کسٹمر ہو. کیسا کسٹمر سے رویہ ہوتا ہے, آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ, چائے منگواؤں کے لیے, کھانا کھائیں گے, تھک گئے ہوں گے آپ, شربت تو پی کے جائیے گا. اوکے اچھی بات ہے, آپ کسٹمر کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں. مگر یہ مسکراہٹ کبھی امی حضور کے لیے ہے, کبھی اپنے والد کے لیے ہے, کبھی یہی مسکراہٹ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے. غور کیجیے, ہم اپنی اخلاق بھی جو ہے نا ہم نے سلیکٹو رکھا ہوا ہے. جاننے والوں کے لیے بڑے با اخلاق ہیں, وہی کسٹمر جس کو بڑی محبت سے بٹھا رہے ہیں, اس کے لیے جب کسی ملازم کو چائے کا کہتے ہیں تو کس انداز سے کہتے ہیں, او بھائی ادھر آ جلدی چائے لے کر آؤ, کتنی دیر کیوں کر دی. یہ کسٹمر مسکرا کے مل رہے ہیں اور ملازم کے ساتھ جھاڑ رہے ہیں اسے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, مسکراہٹ سب کے لیے, نرمی سب کے لیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب نظر فرماتے میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی. تو اللہ کرے کہ آج دوسری بات ہم نے, یہ پہلی بات یہ سیکھی کہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنی, چلا چلا کرنی. مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی ملک میں قافلے میں تھا, تو میرے برابر والے کمرے سے مجھے شور کی آواز آئی, تو میں سمجھا لڑائی ہو گئی ہے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے خیریت, تو کچھ بھائی ساتھ تھے, سفر میں ساتھ تھے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, خیریت؟ کہہ رہے نہیں ہم تو باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا باتیں کر رہے ہیں, ایسا لگا لڑائی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. تو جناب یہ کیسا اسٹائل ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اگلے کو لگتا ہے ڈانٹ رہے ہیں. اپنے انداز کو نرم کیجیے. اور آپ یاد رکھیے, آپ اچھا سیلز مین بننا چاہتے ہیں, اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں, اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں, نرم انسان کو ہی دنیا پسند کرتی ہے. جھاڑنے والے, طنز کرنے والے, ڈانٹنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو جس کے چہرے پہ جتنی مسکراہٹ ہوگی, جس کا الفاظ جتنے نرم ہوں گے, وہ دل میں اترتا چلا جائے گا. کچھ لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی, کہتے ہیں یار لوگ دوست نہیں بنتے میرے, میں دیکھتا ہوں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مجھ سے لوگ کم ملتے ہیں. اب بلیو کریں وہ اپنی ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے جبھی تو لوگ آپ سے نہیں مل رہے ہیں. آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے, ایکچولی اپنی شکایت کر رہے ہیں کہ مجھ سے لوگ دوستی نہیں کرتے. اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے انداز میں سختی ہے. آپ کا کام ہی طنز کرنا ہے, آپ کا کام ہی کوئی نہ کوئی عیب ہی نکالنا ہے. جب بندہ, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, کبھی کبھی کسی بندے سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو بندہ کہتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا. کیونکہ جب ملتے کوئی کانٹا ہی چبو دیتے ہیں, جب ملتے کوئی نہ کوئی تنزی کر دیتے ہیں. ایسے بندے کو گھر بلاؤ تو گھر بلا کر کہتے ہیں یار ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں, یار کلر کب کرواؤ گے, گاڑی تو دیکھو تمہاری پرانے ماڈل کی ہے. بندہ کہ یار میں نے کھانے پہ بلایا تھا, انسپیکٹر بلایا ہے. گھر پہ جائیں, گھر کی تعریف کریں, حوصلہ افزائی کریں. ہر معاملے میں عیب نکالنا ہے تو کون آپ کو بلائے گا, کون آپ سے دوستی کرے گا. پلیز, یہ ہمارا پرابلم ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. ان سے جب بھی لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا, ہر معاملے میں عیب ہی نکالنا ہے. کوئی قریب نہیں بٹھائے گا آپ کو. اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے نام رکھتے تھے, اچھے ناموں سے پکارتے, کسی کو پیارے پیارے القاب دیتے تھے. کیوں؟ سبحان اللہ, ہر بندہ, اچھا ہر صحابی رسول یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے پیار فرماتے ہیں. کسی کو امین الامت فرما رہے ہیں, کسی کو اللہ کا شیر فرما رہے ہیں, کسی کو اللہ کا وکیل فرما رہے ہیں. القابات تو پڑھے نا صحابہ کرام کے, ایمان تازہ. وہ ہر صحابی کو لگتا کہ میرے آقا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ گھر جائیں تو گھر والے پریشان, دکان پہ جائے تو ملازمین پریشان ہیں. ہمارا ہونا پتہ کیا چاہیے, میں گھر میں داخل ہوں تو گھر والے خوش ہو جائیں, دکان میں داخل ہوں تو میرے ملازمین خوش ہو جائیں. ہمارا الٹا معاملہ, ہم گھر سے نکلتے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں, چلو جان چھوٹی. دکان سے نکلتے ہوں گے تو ملازمین خوش ہوتے ہیں, چلو بھائی جان چھوٹی. نہیں, مسلمان ایسا نہیں ہوتا.
مسلمان نرم شفیق مسکرانے والا. آپ بلیو کریں, آپ ڈانٹ کے وہ کام نہیں کروا سکتے جو آپ پیار سے کروا سکتے ہیں. کچھ لوگ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور کچھ لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ٹرائی ٹو ون دا ہارٹس. ہاں, آپ جسم پر حکومت کر لیں گے, جب آپ ہٹیں گے تو لوگ بعد میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں. دل میں راج کریں گے تو آپ کے پیچھے بھی لوگ آپ کی برائی نہیں آپ کی اطاعت کریں گے. اور یہ نبی پاک کے طریقے سے مل سکتا ہے, نرمی اور آسانی پیدا کرنے سے مل سکتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اچھا, پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت باتیں نہیں فرماتے تھے, طویل خاموشی ہوتی تھی, کم گفتگو فرماتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے, بہت بولتے ہیں. اتنا دیکھیں, زیادہ گفتگو آپ کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہے, ہمیں اپنے اندر وہ عیب نظر نہیں آتا. میں چلے دوسروں کی مثال دوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو بھی اندازہ ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بولتے ہیں. جب بہت بولتے ہیں نا تو پھر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آیا ہے تو کم از کم 2 گھنٹے لے کے جائے گا. اس کا فون اٹھا لیا نا تو سلام دعا بھی 15 منٹ کی ہوگی. بلکہ اب تو ایسا بھی ہو گیا واٹس ایپ پہ, دیکھیے واٹس ایپ کیوں بنا ہے, شارٹ میسج کے لیے. واٹس ایپ پہ 15-20 منٹ کا میسج کر رہے ہیں. بندہ کہتا ہے اتنا ٹائم کہاں سے لے کر آؤں. تو یوں نہ کریں, اپنے الفاظ کی قدر کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ اتنا بولے کہ سامنے والا سوچ رہا چپ کب ہوگا. ایک جملہ میں نے بیان میں کہا تھا, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ سننے کا انتظار کریں. سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی, ایسی بات کریں نا کہ لوگ کہیں حضور کچھ اور, تھوڑا سا اور. آپ کے الفاظ قیمتی ہیں, ڈو ناٹ ویسٹ اٹ. اتنا کیوں بولنا. اچھا کچھ لوگ خامخواہ کی لمبی کرتے ہیں, نہیں, حضور علیہ السلام خاموشی زیادہ اختیار فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر نکالے. میں نے کہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ فرامین تو ایسے ہیں کہ جو کوزے کو دریا کو کوزے میں بند فرماتے ہیں. اب اسی طرح کا ایک حدیث سنیے, خیر الکلامی ما قل ودل. That's it. One of the beautiful hadith. 4 words. اگر وہ کہتے ہیں نا پورا دریا بھر دیا کوزے میں, آقا فرماتے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو, شارٹ اینڈ سویٹ. سبحان اللہ, ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کے وقت کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو ہم شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جو بات 10 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے اس کو 2 منٹ میں کیوں کرنی ہے. تو اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی ویلیو کو, اپنے وقار کو بڑھائیں گے. بہت زیادہ بولنے والا وہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیارے لسنر تھے, ہر بات کرنے والے کی بات کو توجہ سے سنتے. ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے, ہم اپنی تو بول سکتے ہیں, کسی کی سن نہیں سکتے. تو توجہ سے سنیں. بلکہ نبی پاک کا یہ بھی انداز تھا کہ کوئی حضور سے بات کرتا, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے. جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرتا میرے آقا اپنا چہرہ اقدس وہاں سے موو نہ کرتے تھے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ہاتھ ملاتا, جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑاتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ تھامے رکھتے. اب آپ سوچیں یہ کتنی مختصر ادائیں ہیں, مگر اس کے ذریعے ایک بندہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بیان میں عرض کیا تھا کہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو عرض کروں گا کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں اگر یہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں, شارٹیج ہے, تو اس کو اپنانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے, آپ انشاءاللہ ہر دل عزیز بننے لگ جائیں گے. اور یہ ساری باتیں نبی پاک کی سیرت اور سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کا ایک اور کمال دیکھیں نا, آج تو یہ مائک لگا ہوا ہے, تب پیچھے والوں کو آواز جا رہی ہے, مگر میرے نبی علیہ السلام کی آواز مبارک کا کمال یہ تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا, میرے آقا جب خطبہ فرماتے ہر ایک کو ایکولی آواز پہنچا کرتی تھی. ہے نا کمال کی بات. یعنی یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ ہے. بلکہ ایک بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. کتنے مائک چاہیے تھے, کتنے اسپیکر چاہیے, مگر حضور کی آواز پہنچ رہی ہے. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ فرمایا اور ایک صحابی رسول کہاں تھے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی دور ایک قبیلے میں موجود تھے. مسجد نبوی میں پیارے آقا خطبہ فرما رہے, فرمایا بیٹھ جاؤ. اس صحابی کو آواز مدینے کے کونے پر اپنے قبیلے میں آئی, وہ وہیں بیٹھ گئے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, یہ شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اچھا کچھ لوگ, سنجیدگی بہت اچھی بات ہے, بار بار ہنسنا یہ بھی وقار کو ہوتا ہے.
مگر ایسا نہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسی نرم گفتگو کر لینی چاہیے کہ جو سامنے والے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے۔ یاد رکھیے دو الگ چیزیں ہیں، مذاق اور مزاح۔ مذاق کیا ہے؟ کہ بندہ ایسی بات کرے جس میں ہنسی تو آئے مگر کسی کی دل آزاری ہو، جھوٹ ہو، یہ تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت کرتے ہیں، ایک چار دوست مل کر کسی ایک دوست کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے رنگ کا مذاق، اس کے قد کا مذاق، اس کے گھر کا مذاق، اور چار ہنس رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو دل آزاری، یہ تو حرام، بعض صورتوں میں جہنم میں جانے والا کام۔ اور ایک ہے مزاح، وہ کیا ہے؟ آپ نے بات سچی کہی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا کتنا پیارا انوائرمنٹ تھا، پیارے آقا کی محفل کا ماحول کیسا تھا کہ کبھی حضور آخرت کی بات کرتے، سارے صحابہ رو رہے ہوتے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے، اور کبھی میرے آقا ایسی نرم گفتگو فرماتے، اتنی سافٹ باتیں کرتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملے۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو لوگوں نے سمجھا دیا ہے ہر وقت تربوز جیسا منہ رکھو، سوجا ہوا منہ رکھو تو وقار رہے گا۔ نہیں جناب، کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ، کبھی اپنی فیملی کے ساتھ، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرانا بھی چاہیے اور مزاح والی بات بھی کرنی چاہیے، یہ بھی دلوں میں اترنے کا انداز ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ہاں، اگرچہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا، سچی بات ہوتی ہے۔ اب ایگزامپل ذرا سنیے گا۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ۔ ہمیں بھی مسکرانا چاہیے، سافٹ ماحول رکھ، ہر وقت سختی نہیں ہوتی ہے، ہر وقت سنجیدہ نہیں رہا جاتا۔ اب سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کرتی، حضور مجھے جنت کے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی تو حضور نے بلایا، فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ جتنے جنتی ہوتے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ سب 30 سال کی عمر کے ہو جائیں گے۔ اب سارے ہی مسکرانے لگے، نبی پاک نے بات سچ فرمائی اور سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حضور مجھے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ عطا فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہتے ہیں، حضور اونٹنی کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ So look at the way، کیسا سافٹ انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جب حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، یہ تو اب سائیکالوجیکل میں پڑھایا جاتا ہے کہ if you want to implement something in your office or in your environment تو آپ پہلے ماحول کو سافٹ کیجئے۔ اگر آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی انہیں سیریس بات سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے دل میں جگہ بنائیے، پہلے انہیں ریلیکس کیجئے، پہلے ماحول کمفرٹیبل کیجئے، then you convey your message۔ اب آج سائیکالوجیکلی یہ پڑھایا جا رہا ہے، ٹیچرز کو یہ ٹیچ کیا جا رہا ہے، مگر سبحان اللہ میرے آقا وہ ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ماحول کمفرٹیبل ہے، لوگ آپ سے ایزی ٹو ایکسس ہیں، اب آپ جو انہیں سمجھائیں گے وہ بات انہیں سمجھ آ جائے گی۔ اور نبی پاک نے یہ انداز کئی بار اختیار کیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک اپنی فیملی کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں۔ خود بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میرے ساتھ دوڑ فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ ریس۔ اب آپ سوچیں کہاں اللہ کے نبی ہیں اور کہاں ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کہا ایک بار ہم جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے قافلے والوں کو آگے بھیجا اور کہا اے عائشہ آؤ مل کے دوڑ لگاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے آگے نکل گئے اور فرمایا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا کہ پہلے ایک بار جب دوڑ لگی تھی تو بی بی عائشہ آگے نکل گئیں۔ اللہ اکبر، کتنا کمفرٹیبل ماحول ہے۔ ہمیں شاید کسی نے سمجھا دیا ہے، نہیں بھائی بہت بڑی مل چلاتے ہو، بہت بڑا ادارہ چلاتے ہو، 1000 ملازم تمہارے نیچے ہیں، ہر وقت سنجیدہ رہنا ہے، گھر میں بھی افسر بن کر رہنا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا والوں میں بھی نرم رہنا ہے اور گھر والوں کے ساتھ تو زیادہ نرم رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اور پھر سبحان اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہترین ہوں، تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیسن ہے کہ زندگی نرمی کے ساتھ گزارنی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، ہر معاملے میں کوئی معاف نہیں کرتے ہیں، ہر بات کو جناب نوٹس کر کے سزا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزائے موت نہیں ہوتی ہے، معاف بھی کیا جاتا ہے،
درگزر بھی کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں. ایک عرابی مسجد نبوی میں آئے. اللہ اکبر. اب اسلام کے شروع کے دن تھے. اب اس دیہاتی نے آتے ہی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد نبوی میں. صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے. میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ, کیونکہ یورین جب پاس ہو رہا ہے تو اس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. وہ فارغ ہو گئے. نبی پاک نے پانی منگوایا, وہاں پانی بہا دیا اور فرمایا کہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں, اس کام کے لیے نہیں ہیں. اب چونکہ وہ نیا نیا اسلام تھا, احکام پہنچے نہیں تھے, وہ نارمل سمجھ رہے تھے اس بات کو. لیکن اگر سختی کر دی جاتی, اس کو پنشمنٹ دے دی جاتی, تو اس نے پھر کب مسجد میں آنا تھا. مگر ہم تو جناب ہر بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہر غلطی کی سزا دینے کے لیے تیار ہیں. نہ کریں ایسا. ملازمین سے غلطی ہو جاتی ہے, بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, ہمارے غریب آس پاس رہنے والوں سے غلطی ہو جاتی ہے. دل میں معاف کرنے کا جذبہ رکھیں, نرمی کا جذبہ رکھیں. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب میں نے بیان میں شروع میں کہا تھا کہ ایک تو اندازے گفتگو بیان سنیں گے, اور پھر کچھ پراپر بہت خوبصورت شارٹ اینڈ سویٹ حدیثیں سنتے ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا, میں چاہوں گا پہلے الفاظ کا مزہ لیجئے گا, پھر میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ لک ایٹ دا بیوٹیفل ورڈز. کیا کمال کے موتیوں جیسے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوتے تھے. میرے آقا نے ایک بار مومن کی تعریف فرمائی, المؤمن حین لین سہل. آئے ہائے, الفاظ کیسے ہیں, موتیوں کی مانند. اگر اس کو اور ڈیپ ڈاؤن کریں تو ایوری ورڈ تین حروف پر ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے, ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے. المؤمن حین لین سہل. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا اس کو یاد کر لیں, حدیث یاد ہو جائے تو اس کی فضیلت بھی ہے. 40 حدیثیں یاد کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. تو یہ تو بہت 3 لفظوں پر مشتمل حدیث ہے. کیا ہے؟ المؤمن حین لین سہل. اب اس کا معنی سن لیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. مومن تو سارے ہیں نا ماشاءاللہ, ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر. مگر کیا اس تعریف پر, اس ڈیفینیشن پر ہم پورے اتر رہے ہیں؟ اب ذرا چیک کرتے ہیں. میں نے کہا نا حضور تو 3-4 الفاظ فرماتے ہیں, باقی بعد میں انٹرپریٹیشن جو ہے اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. آقا فرماتے مومن نرم دل ہوتا ہے, نرم عادتوں والا ہوتا ہے, اور آسان ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ جو بات فرمائی نا حضور نے, نرم دل, نرم عادتیں, کسی کو تکلیف میں دیکھے تو مومن کا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے نرم عادتیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. نہیں, مومن یہ نہیں ہوتا. مومن کا انداز بھی نرم, اس کی باتیں بھی نرم, اور اس کا دل بھی نرم. وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے, ایک اینٹ جس طرح دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے, اس طرح سارے مسلمان آپس میں اس طرح ہیں. مگر آج مارکیٹوں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے, یار اپنا دیکھ لو بس ٹھیک ہے, باقی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور کا پرابلم ہے تو نہیں. اگر آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے, آپ بلیو کریں آپ کا بھلا ہونے لگ جائے گا. اور آپ دوسروں کا برا سوچ کے یہ سمجھتے ہیں آپ کا بھلا ہوگا, نہیں ہوگا. What goes around comes around. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. آپ بھلا کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں آپ کے لیے زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی بات مسلمانوں میں موجود تھی, انفارچونیٹلی یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پرانی بات ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ عظیم ہستی ہیں جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے امیر اہل سنت جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, ان کے بھی پیر صاحب ہیں, یعنی ہمارے دادا پیر ہیں, اور ان کا مزار مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے. 77 ایئرز انہوں نے مدینے میں گزارے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو اہل مدینہ تھے, بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ کیسے تھے. کہتے ہیں ایک شخص کے پاس ایک کپڑے کی دکان تھی. ایک کسٹمر آیا اور آ کر کہتا ہے حضور مجھے یہ کپڑے چاہیے. ڈیٹیل پوری لے کر آیا کہ اتنا 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 یہ کپڑا نکال دیں. تو وہ بزنس مین کہتا ہے کپڑا تو ہے میرے پاس, واٹ ایور یو وانٹ آئی ہیو, میرے پاس وہ سامان موجود ہے, مگر صبح سے میری اچھی سیل ہو گئی ہے. یہ جو سامنے میرے بھائی کی دکان ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, اس کی سیل نہیں ہوئی ہے. آپ ایسا کریں نا, یہ کپڑا اس سے لے لیں. ہائے ہائے, کیسا یہ اسلام ہے کہ دوسرے کا بھلا سوچنا ہے. اور ہمارا حال یہ کہ ہمارے پاس کوئی کسٹمر کسی اور کی دکان, کسی اور کی فیکٹری سے ہو کر آ جائے اور آ کر بتائے میں پہلے وہاں گیا تھا اب آپ کے پاس آیا ہوں. ارے بھائی کدھر چلے گئے, 2 نمبر کا کام کرتا ہے, آئندہ کبھی نہیں جانا. ہاں بڑا چیٹر ہے وہ تو. یعنی ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی برائی کریں گے تو میرا مال بکے گا. نہیں, آپ کسی کا برا چاہ کے اپنا بھلا نہیں کر سکتے.
ہے کوئی بات نہیں اگر میرے کسی اور مسلمان بھائی سے کوئی سامان خرید لے، اللہ اس کو بھی برکت دے۔ ایک بات ہمارا بلیف مضبوط ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ کا رزق آپ کے پاس آنا ہے، کسی کا برا کہہ کر آپ کا رزق نہیں بڑھ جانا، جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی؟ آقا نے کیا فرمایا؟ مومن ہین لین سہل، نرم دل ہوتا ہے، دوسروں کا بھلا سو، دوسرے کی تکلیف میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے وطن میں دنیا میں کہیں آفت، سیلاب، زلزلہ آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ آپ کا دل پسیجا کہ نہیں؟ آپ نے کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ نہیں تو پھر چیک کیجئے کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے کیوں مسلمانوں کی تکلیف پر تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، اس کے شعبے FGRF کو، دنیا میں کہیں آفت آئے، ہمارے امیر اہل سنت نے، ہمارے پیر و مرشد نے تربیت فرمائی لاکھوں دعوت اسلامی والوں کی کہ جاؤ پہلے مسلمانوں کی مدد کرو، خون کی ضرورت ہے تو خون دو، گھر بنانا ہے تو گھر بناؤ، کھانا پہنچانا ہے تو کھانا پہنچاؤ۔ اور یہی اسلام ہے کہ ہمیں درد ہو دوسرے مسلمانوں کا، اور آپ بلیو کریں یہ کمال کی نیکی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بلکہ میں تو ایک فارمولہ اس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے خود بھی پریکٹس کی ہے اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ ابھی جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے لائیو بھی غالباً یہ بیان سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی نا، میں آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا، مگر آئی نو ایوری بڈی ہیو سم پرابلمس، سب کے ساتھ ہوتا ہے، انسان جب دنیا میں آ گیا تو پرابلم تو ہیں، کوئی بیمار ہے تو گھر میں کوئی بیمار ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، واٹ ایور پرابلم آپ کے ساتھ ہے، یو ہیو نو سولوشن آف یور پرابلم، یو ہیو نو پاور ٹو سالو یور پرابلم۔ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میں اپنی پرابلم ٹھیک کر لوں، ٹھیک تو اللہ نے کرنی ہے، میرا مسئلہ جب حل ہوگا جب رب نے چاہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی پرابلم سالو ہو جائے جو آپ خود نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں کسی مسلمان کی پرابلم سالو کر دیں، اللہ آپ کی پرابلم سالو کر دے گا۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا اس کو رکھیں سائیڈ پہ کہ یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو میں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب آس پاس دیکھیں کوئی آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست پرابلم میں ہے اور جس کی پرابلم آپ دور کر سکتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے، تھوڑی سی ہمت دلا کر، تھوڑی سی پیٹھ تھپک کر آپ کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں، تو اس نیت سے اس کی مدد کریں کہ مولا تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اے اللہ تو اس کی پریشانی دور کرتا ہے، میں اس کی پریشانی دور کر رہا ہوں، مولا تو میری پریشانی دور کر دے۔ مجھے یاد آیا کچھ ایسا پرانی بات ہے، امریکہ سے ہمارے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے، اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت ہے، ان کا مجھے فون آیا آل آف دا سڈن، اور مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے کسی بندے کی آنکھ کا علاج کروانا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اتفاق دیکھیں اللہ کی شان، اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ 2 یا 3 دن پہلے مجھے ایک اپلیکیشن آئی، ہمارے مرکز میں ایک شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، علماء جہاں پر کتابیں لکھتے ہیں، وہاں سے ایک عالم دین کی طرف سے اپلیکیشن آئی کہ ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کرنا پڑے گا، اور 6-7 لاکھ روپے کا بل تھا۔ تو میں نے کہا مجھے دے دیں، میں اللہ کرے گا کسی سے بات کرتا ہوں، اور 2 دن بعد امریکہ سے مجھے کال آتی ہے کہ مجھے کسی کی آنکھ کا علاج کروانا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے لگتا ہے تمہیں بھیجا ہے، یہ ابھی کل پرسوں ہی میرے پاس بل آیا ہے، آپ ایسا کریں اس کی پیمنٹ کر دیں۔ انہوں نے پیسے بھجوائے، ہم نے ان کو دیا، ان کا آپریشن ہو گیا۔ پھر میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی، میں نے کہا یار آپ کینسر کے ڈاکٹر ہیں، اچانک سے آنکھ کا علاج کیوں کروانا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی مسئلہ یہ، میرے برابر میں ایک اور ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر، آلموسٹ $50,000 پر منتھ اس کی سیلری ہے، پاکستانی 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا ڈاکٹر، اور ایک دن صبح وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں چلی گئی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہیں، اب میں چاہتا ہوں رب میری آنکھیں سلامت رکھے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کسی ایسے بندے کا علاج کرا دوں جس کی آنکھ پرابلم میں ہو، میں اس کی آنکھ ٹھیک کر دوں، اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرمائے۔ دس از دا وے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کچھ بچوں کی کفالت کریں، یتیم بچوں کی کفالت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر سلامت رہے، آپ کسی غریب کا گھر بنا کے دے دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی فیکٹری سلامت رہے، آپ کسی کے روزگار کا مسئلہ حل کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ہوں اور رشتوں کے بعد وہ خوش رہیں، ساتھ کسی غریب بچوں کی شادی کروا دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے، آپ کسی کی اولاد بننے میں جو پریگننسی کا خرچہ ہے وہ آپ اٹھا دیں جو غریب نہیں اٹھا سکتے۔ جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ کتنا پیارا فارمولہ ہے یہ، کاش ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ واپس آتا ہوں اسی حدیث کی طرف، میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام تو کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں، المؤمن ہین لین سہل۔ اچھا جو لفظ سہل ہے، آئے ہائے ہائے،
کیا شان ہے میرے آقا کی ایک لفظ میں. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی. سہل کس کو کہتے ہیں؟ سہل کہتے ہیں آسان کو. مومن آسان ہوتا ہے. میں نے جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی نا تو میں نے مفتی قاسم صاحب کو کال کیا, ہمارے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا حضور یہ تو سمجھ آ گیا, نرم دل, نرم خو, عادت نرم, یہ آسان کیا ہوتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے سمجھایا کہ اس کا مطلب ہے ایزی ٹو ایکسس, کہ میرے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہو, میرے ساتھ تعلق رکھنا آسان ہو. مومن آسان ہوتا ہے. باپ رے باپ, ہمارے کچھ لوگ تو اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ملازم بازوں کا 3 دن سوچ رہا ہوتا ہے صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, بات نہیں کرنا, اندر بہت غصے میں بیٹھے ہیں. بیوی بھی جو ہے نا بعض اوقات کوئی ہوتی نہیں, اب آج ابو سے بات نہیں کرنا, آج موڈ آف ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں نا کہ مارکیٹ اوپر ہے تو بات کرو, ڈاؤن ہے تو بات ہی نہیں کرنی, کیونکہ سارا ملبہ ہم پہ گر جانا ہے. یار گھر میں بھی آپ اسٹاک ایکسچینج چلا رہے ہیں, گھر میں بھی آپ ڈالر اور پیٹرول کا ریٹ لے کے چل رہے ہیں, جس دن مارکیٹ ڈاؤن ہے فیملی بھی بات نہیں کر رہی ہوتی. مجھ سے بات کرنا آسان ہو, جو بات کرنا چاہے بات کرے. میں دوبارہ آپ کو لے چلتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف. میرے آقا کونین, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ ہستی ہے جن کے صدقے دنیا بنی ہے. ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. کائنات جن کے لیے بنی ہے, جو اللہ کے حبیب ہیں, جو عرش پر مہمان بنا کر بلائے گئے. مگر جب تک زمین پر ہیں تو انداز کیا ہے کہ غلام بھی بات کرتے تھے, دیہاتی بھی بات کرتے تھے. اتنا آسان ایکسس تھا کہ سبحان اللہ, روایتوں میں آتا ہے جب حضور مدینے کی گلیوں میں نکلتے بچیاں ہاتھ پکڑتی اور جدھر لے جاتی میرے حضور ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. ہم ایسے ایکسیسیبل ہیں, اتنا آسان ہے مجھ سے بات کرنا کہ روب ہم کہتے اورا ہونا چاہیے. nobody have access to me. No, this is not Islam, this is not sunnat. Everybody should have access on you. ہر بندہ مجھ سے پیار سے اور ایزیلی بات کرے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ایسا تھا کہ جس کو بات کرنی ہوتی جیسے بات کرنا. اور ماحول کتنا پیارا. ایک صحابی رسول, دیکھیں انٹریکشن کتنا شاندار ہے. ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے. تو کہا آنکھ میں درد, اور کھجورے بھی کھا رہے تھے. تو کہا آنکھ میں درد اور کھجور بھی کھا رہے ہو؟ کہہ رہے حضور آنکھ میں سیدھی آنکھ میں درد ہے, کھجور الٹی طرف سے کھا رہا ہوں. نبی یہ پاک اتنا مسکرائے. حدیث کے الفاظ ہیں حضور کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں. مگر اس حدیث کے تحت سیکھنے کو کیا ملا کہ کتنا ایزی تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا. ہم تو کہتے تم نے مجھ سے ایسے کھڑے, معاذ اللہ, کبھی کبھی تو کپ کپی آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں جب بیٹھا ہوں تو ملازم کھڑا ہونا چاہیے. یہ بیٹھ کیسے گیا میرے سامنے؟ مجھ سے نگاہیں لگا کے بات نہیں کرنی, نیچی کر کے بات کرو. ولا حول ولا قوت. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایکسس ایسا تھا کہ نبی پاک اپنی سواری پر غلام کو بٹھایا کرتے. کین یو امیجن؟ گاڑی میں برابر میں بٹھانا تو بہت ایزی ہے, گھوڑے پر, اونٹ پر. حضور کے ساتھ سوار کون ہے؟ آپ کا غلام. ہم کیا اپنے کسی غریب ملازم کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھائیں گے؟ اور اگر نہیں بٹھائیں گے تو آسک یور سیلف واٹ از دا پرابلم. پھر پراؤڈ کس کو کہتے ہیں؟ پھر تکبر کسے کہتے ہیں کہ ہم کسی غریب کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں نبی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ غلامی نہیں. میرے آقا کو غلام اپنے گھر پر دعوت پر بلاتے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آیا, کہا حضور میرے گھر پر دعوت ہے. اور وہ گھر مدینہ منورہ کے کارنر پر تھا. اللہ اکبر, صرف دعوت نہیں تھی, مینیو بھی بتا دیا. کہتا حضور پرانی چربی ہے, کچھ کھجوریں ہیں. میرے آقا مدینے کے کنارے پر اس حبشی غلام کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں. ہمارا ڈرائیور, ہمارا ملازم بیچارہ کہتا تھک جاتا ہے صاحب میرے گھر کبھی آئیں, بچی کی شادی ہے, بیٹا بہت بیزی ہوں, یاد نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں دینا. اور بڑا آدمی اگر فیصلہ آباد میں کوئی بڑی دعوت ہے, ہمیں کوئی دعوت پر نہ بلایا تو افسوس ہوتا ہے, یار سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا. بلیو کریں, آپ کسی امیر کی دعوت میں نہ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہاں 1000 آدمی پہلے آیا ہوا ہے. آپ کسی غریب ملازم کی دعوت پر چلے جائیں, کسی غریب امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم کے گھر پر چائے پینے چلے جائیں, وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ فلاں سائٹ فلاں باس میرے گھر آئے تھے, دعائیں دے گا آپ کو. اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا انداز تھا. اتنا ایکسیسیبل, اتنے ایکسیسیبل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. بچیوں کی عادت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح صبح برتن لے کر آتے تھے مدینے والے, اور حضور تبرکن اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے. اب سردی کے دن آ گئے, پانی ٹھنڈا, موسم ٹھنڈا, مگر وہ پھر بھی برتن لے کر آتے, حضور پھر بھی اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے. لیکن آج میں اور آپ سوچیں پلیز, ہمارا یہ جو سہل لفظ ہے نا, اگر میں اور آپ آج اس کو سمجھ جائیں نا, بلیو کریں آپ کی لائف آسان ہو جائے گی. کیوں؟ جب آپ دوسروں کے لیے آسان بنیں گے, ساری دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اب آسان کیسے بننا ہے؟
میں نے پہلے بیان کے شروع میں کہا تھا ہم بہت لوگوں کے لیے آسان ہے، مگر اونلی فار مائی کیلیبر، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے ملازم، جو میرے اسٹیٹس کے بزنس مین ہیں، ان کے لیے میں بڑا خوش اخلاق ہوں. نہیں، یو ہیو ٹو بی ایکسیسیبل فار ایوری بڈی. سب کے لیے آسان بنے. مجھ سے کوئی کاروبار کرے تو میں آسان ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یار بڑا اچھا انسان ہے، بڑا با اخلاق ہے، 2 4 دعوتوں میں ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملتا ہے، چلو کچھ کاروبار کرتے ہیں. جیسی کاروبار کیا اندر سے بندہ ہی دوسرا نکل آیا. ارے یہ تو آدمی وہ نہیں ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہنے والا بندہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا کیونکہ مال ادھار دے دیا ہے. کمال ہے یار، بندہ ہی نہیں. مجھ سے کوئی کاروبار کرے میں اس کے لیے بھی آسان. بالکل اسی طرح کسی سے دوستی ہو گئی، بندہ کہ یار بڑا اچھا آدمی، تو اس کے گھر میں تو رشتہ کرنا چاہیے اپنے بچے کا، اپنی بچی کا. جیسے ہی رشتہ کیا، اللہ اکبر، بندہ ہی اندر سے دوسرا نکل آیا. یہ تو لفافہ اچھا تھا، اندر لفافے میں کچھ اور نکلا یار، ہم تو کچھ اور سمجھ کے رشتہ کیا تھا. اس کا مطلب میں رشتے کے بعد بدل گیا، میں کاروبار کے بعد بدل گیا. بندہ کہ بہت اچھا انسان ہے، اس کے گھر میں برابر میں ہی گھر لیتے، پڑوسی اچھا مل جائے گا. پڑوس میں گئے تو پتا چلا یہ تو کچھ خطرناک آدمی نکلا یار، میں تو کچھ اور سمجھتا تھا. نہیں، مسلمان آسان ہوتا ہے. مجھ سے کاروبار کرے میں اس کے لیے آسان ہے، میرے ساتھ پڑوس میں آ جائے میں پڑوسی کے لیے آسان. کوئی مجھ سے رشتہ کرے میں رشتے والوں کے لیے آسان. کوئی مجھ سے دوستی کرے میں دوست والوں کے لیے آسان. میرے ساتھ سفر کرے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، باپ رے باپ کسی کے ساتھ سفر کر لو، ایسا لگتا ہے ہم نے سنا تھا سفر آزمائش ہے، یہ بندہ ہی آزمائش ہے. نہیں، سفر کروں تو پورے قافلے کے لیے آسان. یہ ہے مومن. لک ایٹ دا بیوٹیفل ورڈز، سہلن. مومن آسان ہوتا ہے. ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یقین کریں مجھے اتنی حدیثیں یاد آ رہی ہیں، میں نے کہا تھا آج حضور کی مختصر حدیثیں سنیں گے. اور کمال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ باتیں چند فرماتے، جملے چند ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈیپ جائیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دریائے رحمت جوشے مار رہا ہے. حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن شہد کی مکھی جیسا ہوتا ہے. ویری امیزنگ ایگزامپل. وی آر دا ہیومن بینگز، اور کہاں مکھی، اور وہ بھی شہد کی. کوئی بظاہر تو کمپیریزن نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ پھر آگے خود بیان فرمایا شہد کی مکھی جیسا ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی کھاتی پاک ہے، پروڈیوس پاک، برکت والا، رحمت والا. کیا کرتی ہے؟ شہد کرتی ہے. کتنی شفا ہے اس کے اندر. اور فرمایا جہاں رہتی ہے نا وہاں فساد نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی شہد کا چھتا ہوتا ہے وہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتے. بعض ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کونے میں چھتا بنا ہوا ہے جب تک ہم اسے ڈسٹرب نہ کریں، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا. لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل. مومن کہلاتے ہیں نا ہم. اب 3 چیزیں غور کر لیتے ہیں. لیٹ می چیک آور سیلفز. کیا فرمایا؟ کھاتی حلال، پاک. آپ کو کبھی بھی شہد کی مکھی کچرے پر، گند پر نظر نہیں آئے گی. کہاں نظر آئے گی؟ پھولوں پر. ہم کیا کما رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، چیک کر لیجئے. مومن تو پاک کھانے والا ہوتا ہے. مومن گند کھانے والا نہیں ہوتا، وہ حرام کھانے والا نہیں ہوتا. جو رشوت کا مال کام کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو معاذ اللہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، وہ سوچے شہد کی مکھی پاک کھاتی ہے، مومن کو بھی پاک کھانا ہے. اور یہ ناپاک کھانا جو ہے نا، یہ حرام کھانا ہماری عبادتوں کو برباد کر رہا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں یار، نماز پڑھتا ہوں روحانیت نہیں ملتی، دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہے، تلاوت کرتا ہوں ذوق نہیں بنتا، نعت خوانی میں جاتا ہوں آنسو نہیں بہتے. چیک کیجئے کہیں اندر حرام تو نہیں جا رہا. بلیو کریں میری اور آپ کی روحانیت، قبولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ حرام روزی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رو رہا ہے. اچھا، حضرت موسیٰ کو یہ ایکسس تھا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے. آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہا یا اللہ کیا وجہ ہے، دعا کیوں نہیں قبول کرنی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، جو پہنا ہوا لباس ہے یہ حرام ہے. اب بتاؤ یار، اللہ ہی ناراض ہو جائے کیا کرنا اس پیسے کا؟ کدھر لے کے جاؤں گا اس دولت کو اگر یہ قبر میں سانپ اور بچھو بننی ہے؟ نہ کریں، صرف پاک کمائیں، صرف پاک کھائیں، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. ایمان رکھیں. بالکل اسی طرح آگے کیا فرمایا؟ شہد کی مکھی کھاتی بھی پاک ہے اور پروڈیوس بھی پاک، اس سے نکلتا بھی شہد جو سب کے لیے فائدے مند ہے. اب میں حلال کھاتا تو ہوں، اگر کھاتا ہوں اپنے بارے میں غور کریں، اگر پروڈیوس کیا ہو رہا ہے
اخلاق کیسے ہیں, کردار کیسا ہے. جو کھا کر طاقت مل رہی ہے وہ طاقت استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ ظلم پر, زیادتی پر, تکلیف پر, یا لوگوں کی خیر خواہی پر. میری ذات سے بھی تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے نا. شہد سے تو پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اللہ کرے میری باتیں بھی شہد جیسی ہو جائیں, میرا کردار بھی شہد جیسا ہو جائے, جو میرے قریب آئے اس کی طبیعت اچھی ہو جائے, نیکی سیکھ کر جائے. دا تھرڈ تھنگ فرمایا, شہد کی مکھی جہاں رہتی ہے فساد نہیں کرتی. اب غور کر لیں, میں جس محلے میں رہوں میری وجہ سے امن ہو, جس کمپنی میں رہوں اس کمپنی میں امن ہو, جس شہر میں رہوں اس شہر کو برکت ملے مجھ سے, جس ملک میں رہوں میں اس ملک کے لیے فائدے مند ہوں. لیکن کچھ لوگ ہیں محلے میں آ جائیں تو محلہ ٹینشن میں, کمپنی میں آ جائے تو کمپنی ٹینشن میں, پارٹنرشپ کر لو تو سارے پارٹنر ٹینشن میں. نہ کریں ایسا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے چند حدیثیں بیان کی ہیں. اسٹارٹ اس بات سے لیا تھا کہ ہم اپنی گفتگو میں نرمی لائیں, ٹھہر ٹھہر کر بولنا سیکھیں, بے موقع بلا وجہ نہ بولیں, کیونکہ یہ زبان ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور روایتوں کے مطابق یہ زبان ہی بندے کو جہنم کے گہرے گڑھے میں بھی پہنچا سکتی ہے. یہ زبان مجھے اور آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے, یہی زبان جہنم کے گڑھے میں بھی گرا سکتی ہے. حدیث پاک آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا زبان اور شرم گاہ. ان دونوں چیزوں کو بہت احتیاط سے استعمال کریں, حلال جگہ پر استعمال کریں تو خیر ہے, پھر جنت ہے. اور اگر زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرم گاہ کو غلط جگہ استعمال کیا تو پھر جہنم بھی ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اللہ مجھے بھی زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے. ایک صحیح استعمال بتاؤں, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. شاید 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈز یا 20 سیکنڈز میں کیا کما لیا؟ اتنے سارے پیسے والے بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ اور میں سارے مل کر اپنے پیسے ملاتے ہیں, جتنے پیسے جتنی پراپرٹی سب ملا لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم سب مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ Anybody have power to buy a tree in heaven? No. But سبحان اللہ, میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. بیٹھا ہوا ہوں, کھڑا بھی نہیں ہوا, محنت بھی نہیں کی, اور جنت میں درخت لگ گیا. کتنی کمال کی چیز ہے زبان, اس کو استعمال کریں نا. کلمہ پاک کا ورد کریں. مجھے کئی لوگ میسج کرتے ہیں کوئی خاص وظیفہ بتا دیں. مولانا صاحب ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے, ہر بندے کو ہر چیز اسپیشل ہی چاہیے, دعا بھی اسپیشل والی چاہیے, وظیفہ بھی اسپیشل والا چاہیے, اسپیشل دعا کرنی ہے. وہ دعا اسپیشل ہی ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہی مانگنی ہے. چلو وہ اسپیشل وظیفہ چاہیے, میں آپ کو اسپیشل وظیفہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ بھی میں کیوں دوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. میرے آقا نے فرمایا اب سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کتنی بار پڑھا آج پورے دن میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہر کسی کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ہاں سبحان اللہ. کیونکہ حدیث بھی ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. اب سوال یہ, پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پڑھا؟ پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے نا؟ عجیب بات, مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج سے کم از کم یہ تو نیت کر لینا کہ 2-3 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں گا. زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا. بلکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو 70,000 بار کلمہ پڑھے. چلے زندگی کا ایک ٹارگٹ لے لیں. الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی, کئی لوگوں کو بتایا 70,000 بار کلمہ پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یار 70,000 کا ٹارگٹ ہی لے لے, روز 1000 بار پڑھوں گا تو 70 دن میں تو ہو جائے گا. بلکہ اس میں علماء بڑا پیارا مشورہ دیتے ہیں, اپنے لیے پڑھے اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے, جس کے لیے پڑھے اس کی ہو جاتی ہے. تو پہلے 70,000 بار اپنے لیے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے لیے پڑھیں, امی کو تحفہ دیں, والد صاحب کو تحفہ دیں, جو چلے گئے دنیا سے ان کو تحفہ دیں. آپ کو الگ ثواب ملتا رہے گا, ان کا بھلا ہو جائے گا, اور کلمے کے لیے زبان عادی ہو جائے گی. کتنا فضول باتیں کرتے ہیں, نہیں کرتے تو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ کرے آج سے میری زبان بھی اور آپ کی زبان بھی اللہ رسول کے ذکر سے تر ہو جائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. میری گزارش ہے آج آپ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, ہوپ فلی کچھ سیکھ کر جائیں گے, کچھ انڈرسٹینڈ کر کے جائیں گے. تو یہی فائدہ ہے ان اجتماعات کا. اگر آتے رہیں گے, سنتے رہیں گے تو سب کے دلوں پر اثر ہوتا رہے گا. اگر ایسے مزید آپ نے بیانات سننے ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں. دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آل ٹوگیدر مور دین 70 ملین فالوورز ہیں, 7 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ ہمارے فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو آپ پلیز ہمارے سوشل میڈیا فالو کریں گے, آپ ایسے بیان سن سکیں گے. مدنی چینل دیکھیں, وہاں پر
ایسے بیانات آپ کو ملیں گے. ہمارے دل کا ہمارا انداز بدلتا جائے گا. اور فیصل آباد والوں کے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک شاندار فیضان مدینہ موجود ہے. مدینہ ٹاؤن میں ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے. وقت نکال کر وہاں جایا کریں. اور سبحان اللہ آنے والی منگل کی رات تو خوشیوں بھری رات ہے, برکتوں بھری رات ہے, رحمتوں بھری رات ہے, سرکار کی ولادت کی رات ہے. تو 12 ربیع الاول کی رات دھوبی گھاٹ کے میدان میں عظیم و شان میلاد اجتماع ہوگا. اور یہ اجتماع صبح صادق تک, صبح بہارا تک جاری رہے گا. اس خاص گھڑی کو کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا ہے جب حضور کی تشریف آوری ہوئی, تو آپ نے اس میں بھی تشریف لانا ہے. جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں. اللہ ان مبارک گھڑیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ